جس کے متعلق فرمایا گیا ایام 20 میں بھی 13, 14, 15 یا 14, 15, 16 یہ جو تاریخیں آتی ہیں اس میں روزے رکھو. اس کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ تم تیاریاں ابھی سے شروع کر لو کہ رمضان المبارکہ میں اچھی فصل دیکھ سکے, ہمارے جسم کے اندر بدلاؤ آ سکے, ہمارے دل کے اندر انقلاب آ سکے. اور تیاری یہاں سے نہ کر کے صرف رمضان میں ہی امید لگائے بیٹھتا ہے تو میرے عزیزوں کچھ تو صفائی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے اگر زمین خریدی کھیتی باڑی کی غرض سے اور گئے, وہاں جاتے ہی آپ نے سوچا کہ اس میں فصل آ جانی چاہیے, تو کسانوں سے پوچھو تو بتائیں گے آپ کو نہیں, زمین کو پہلے صاف کرنا پڑتا ہے, کچرے ہوں گے اس کے اندر بہت سارے, ہل چلاؤ یا کسی بھی طرح سے اس کو صاف کرو. صاف کرنے کے بعد پھر یہ بھی کسان کہتا ہے کہ زمین کو تھوڑا ڈھیلا کر دو, بڑے بڑے ڈھیلے ہوں تو اس کو توڑ دو اور مٹی نرم ہو جائے. اور اس کے بعد پھر کسان کہتا ہے تھوڑا پانی بھی چھڑکاؤ کرو, گیلی ہو جائے, تب جا کر کے تم اس پر بیج بو. میرے عزیزو یہ رجب بیج بونے کا موسم ہے تو پہلے زمین کو ڈھیلا تو کر دو, زمین کے اندر جو کچرے ہیں اس کو نکال تو دو, دل کے اندر جو وسوسے بھرے ہوئے ہیں, گناہوں کے خیالات بھرے ہوئے ہیں, اس کو پاک تو کرو. اس کو پاک کرنے کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑاؤ. تمہارا ایک آنسو تمہارے تمام گناہوں کو اور اللہ کی غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. ہاں, ایک آنسو کا قطرہ تمہارے لیے اللہ کریم ہے, موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو بس یہ ہے کہ دنیا رونے اور گڑ گڑانے سے نہیں مانتی, لیکن مولا کریم بندے کے ایک مرتبہ سجدہ کر کے اسے پکارنے سے فوراً قبول کرتا. موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں مولا جب تیرے بندے تجھے پکارتے ہیں تو اس میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں اور گنہگار بھی ہوتے ہیں, تو کیا تو سب کی پکار کا جواب دیتا ہے؟ توجہ, اللہ رب العزت فرماتا ہے اے موسیٰ میرے پکارنے والے بندوں میں نیکوکار بھی ہیں گنہگار بھی ہیں. ہاں, نیک بندہ جب مجھے پکارتا ہے یا ربی تو میں جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی, اے میرے بندے میں حاضر ہوں, بتا تیری کیا حاجت ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ مولا یہ تو نیک بندہ جب پکارتا ہے تو کہتا ہے لبیک یا عبدی, اور جب گنہگار پکارتا ہے تب کیا کہتا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا گنہگار بندہ مجھے پکارتا ہے یا ربی تو میں اس کے جواب میں 70 بار لبیک یا عبدی کہتا ہوں. ایک بار پکارے 70 بار جواب. ایسا کیوں ہے؟ تو فرماتا ہے میرا رب نیکوکار کو اس کی نیکیوں پر بھروسہ ہے کہ اللہ معاف کرے, اور گنہگار کو صرف میری رحمت پر بھروسہ ہے. اس کے پاس ہے کچھ نہیں, اس کے آس پاس وہ نظر ڈالتا ہے میں نے کوئی ایسی نیکی رکھی نہیں ہے, صرف اللہ رب العزت کی رحمت ہے جو مجھے معاف کر سکتی ہے. وہ مجھ پر یقین کر کے پکارتا ہے, اس لیے اس کے سوال کا میں بار بار جواب دیتا ہوں. عزیزان گرامی وقار, اقبال نے سچ ہی کہا تھا ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم پر کرم کرنے کے لیے موقع عنایت کرتا ہے. یا بندے کو آنے کا موقع ہی نہیں ہے, بندہ آنا نہیں چاہتا ہے. اس سے پہلے کہ تمہارے ساری چیزیں بند ہو جائیں, دروازے ختم ہو جائیں, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آؤ اور اسے پکارو. یقیناً یہ تمام چیزیں تمہاری زندگی میں انقلاب لاتی ہیں, بہت بڑی تبدیلی لاتی ہیں. عزیزان گرامی, پھر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ رجب کے اس مہینے میں دل کو نرم کرنا بہت ضروری ہے. دلوں کی سختیاں آج گناہوں کی طرف مائل کرتی ہیں. ہمارا دل سخت ہے یا نرم ہے اس کو پہچاننے کے کئی تھرمامیٹر دیے گئے ہمارے پاس. چیک کرو ہمارا دل کس پوزیشن میں ہے آج. جو سچا مومن ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں, وہ شاعر نے کہا کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا, قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. حقیقت تو یہ, قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. یہاں دنیا میں زیادہ آسائش, زیادہ آرام کی طلب انسان کو مغرور بنا دیتی ہے, تکبر والا بنا دیتی ہے, گھمنڈی بنا دیتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ سر بسجود رہنے والا وہ بندہ ہے جو مصیبتوں میں گھرا رہتا ہے.
کچھ نہ کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جو تمہیں مسجد تک لاتی ہیں، قرآن تک لاتی ہیں، تسبیح تک لاتی ہیں، اور کوئی مصیبت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو تو پھر جلدی بندہ اللہ کو بھی یاد نہیں کرتا۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ فرشتے ایسے ہیں، جب تم رو رو کر کے دعائیں کرتے ہو پھر یہ کہتے ہو میری دعا ہی نہیں قبول ہوتی، مولانا آپ کیجئے، میں تو کب سے یہ دعا مانگ رہا ہوں، میری تو دعا ہوتی ہی نہیں، اور آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت جلدی دعا قبول کرتا ہے۔ یہ نا امیدی تمہاری اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہرگز جائز نہیں۔ لیکن میں وجہ بھی بتا دیتا ہوں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو تمہاری دعائیں سن سن کر کے اللہ سے کہتے مولا یہ بندہ کتنا مانگ رہا ہے، تو قبول کیوں نہیں کرتا؟ رب تبارک و تعالیٰ یہ جو مانگ رہا ہے اسے دے کیوں نہیں دیتا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں میں بھی سن رہا ہوں اس کے مانگنے کو، اس کی دعاؤں کو، اگر میں ابھی اس کو دے دوں تو وہ مانگنا بند کر دے گا، اور اس کا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے، جب تک وہ مانگتا رہے گا میں اسے پسند کرتا رہوں گا۔ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے تم مایوس ہو کر کے چھوڑ دیتے ہو کہ آپ کیا دعا کرنا، اتنے دنوں سے کر ہی رہا تھا، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر تمہاری دعاؤں کا اثر جلدی نظر نہیں آتا تو رحمان تمہاری دعائیں سن رہا ہے اور وہ تمہاری دعائیں پسند بھی کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تمام حالات میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے دعا ہی کریں اور مانگا ہی کریں جب مصیبتیں آئیں۔ آج کے حالات بھی ہماری آزمائش کے حالات ہیں۔ آج کا جو دور ہے وہ بھی ایک یزیدی دور ہے، یہاں پر جگہ جگہ جو مسلمانوں کے ساتھ حالات ہیں یہ ہمارے لیے آزمائش کا دور ہے، بہت بڑا امتحان چل رہا ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کو چاہیے وہ اپنے ایمان کے ساتھ ڈٹے رہیں، استقامت۔ مولا حسین کے سبق کو پڑھیں، اس وقت تو ان کی گردنوں پر تلواریں تھیں، ان کے بچوں کے سینے چھدے ہوئے تھے تیروں سے، لیکن وہ ڈٹے ہوئے تھے میرے مصطفیٰ کی شریعت پر۔ آج ابھی تمہارے سینوں پر بندوق کی گولیاں نہیں لگائی گئیں، ابھی تمہارے اوپر اتنی بڑی مصیبتیں نہیں آئیں، لیکن میں پھر بھی دیکھتا ہوں نوجوانوں کو کہ کوئی مصیبت نہ آنے کے باوجود بھی تم اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو۔ میرے آقا کی سنتوں کو پیٹ پیچھے پھینک کر کے تم تو بازاروں کی زینت بننا پسند کرتے ہو۔ اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا آج مجرے کرنے والوں کی کثرت یہ ہمارے نوجوان بچوں کی ہے، یہ اپنے جسموں کی نمائش کرنا اس کو فیشن سمجھتے۔ نہیں میرے عزیزو، امت مصطفیٰ اور وہ بھی امام حسن اور امام حسین کے غلام اس مردار دنیا پر کبھی بھی اپنی حکومت نہیں چاہتے، اس مردار دنیا کے وہ کبھی خواہش مند نہیں ہوتے۔ لیکن جن نوجوانوں کو آج ہم ان خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے دیکھ رہے، افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ آج کے حالات میں تم بھی سنبھل جاؤ، کیونکہ ایک بہت بڑی جنریشن تمہارے پیچھے ہے اور وہ تمہیں دیکھ کر کے نقل کرے گی۔ اگر آج تمہارا راستہ بگڑ گیا تو یہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ بگڑے ہوئے راستے کو ہی اسلام سمجھنے لگ جائیں گے، وہ اسی بگڑے ہوئے راستے کو ہی صحیح راستہ سمجھ بیٹھیں گے۔ اسی لیے آج نوجوانوں کی کثرت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشقوں کی ہونا چاہیے، اور ان سخت ترین حالات کا مقابلہ باڈی بلڈر نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو بتا دوں، ان ظالم یزیدیوں کا مقابلہ کاجو بادام کھانے والا نہیں کر سکتا۔ ہاں، ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے جسمانی طاقت کی ضرورت نہیں، ان بڑے سے بڑے سخت ترین حالات کا مقابلہ وہ نوجوان کر سکتا ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو، مولا حسین کے نقش قدم پر چلنے کا عزم رکھتا ہو، پھر چاہے وہ لاغر ہی کیوں نہ ہو، نحیف و ناتما ہی کیوں نہ ہو، کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں کمزور بھی ہے، اگر جسمانی اعتبار سے عشق رسول کی دولت سینے پر رکھتا ہے تو دنیا میں وہ کھلبلی مچا دیتا ہے، اور کفار و مشرکین کے خیموں میں اس کی ہیبت طاری رہتی۔ ہم نے اور تاریخ پڑھی ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ، اعلیٰ حضرت کو کون نہیں جانتا آج کے زمانے میں؟ ذرا ان کی سیرت اٹھا کر کے پڑھنا اور پھر یہ بھی دیکھنا کہ جسمانی طاقت ان کی کیسی تھی، جسمانی ساخت کیا۔ وہ چلتے تو لہیم شہیم تھے، اونچے چوڑے اور سینہ بھرا ہوا کہ لوگ صرف جسم کو دیکھ کر کے ڈر جائیں۔
نہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح جسمانی بہت اونچی چوڑی صلاحیت کے نہیں تھے، بلکہ بہت ہی ہلکا جسم رکھتے تھے، ہلکا جسم، دبلے پتلے تھے، لیکن جب اپنے حجرے میں بیٹھ کر کے قلم چلاتے تھے تو دنیا کے کونے کونوں میں ان کی گونج ہوتی تھی، اور بڑے بڑے قلعوں میں جو ہے زلزلہ آ جاتا تھا۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ غوث پاک کا حال تو یہ تھا، جسمانی اعتبار سے آپ کی گردن کی ہڈیاں بھی دکھتی تھیں، اتنے دبلے تھے، اور کثرت عبادت کی وجہ سے، کثرت مجاہدات کی وجہ سے آپ کا جسم بہت ہی کمزور تھا۔ بلکہ ایک وقت کا واقعہ بھی ہے کہ آپ چلتے چلتے غش کھا کر گر گئے، چکر آ کر گر گئے۔ جسمانی اعتبار سے اکثر تو آپ پتے کھا کر کے رہے، کھانا بھی نہیں کھایا 40 سال تک، تو جسمانی اعتبار سے کمزور ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن دنیا یہ بھی جانتی ہے گردن کی ہڈیاں ہی کیوں نہ دکھتی ہوں، ہاتھ و پیر کی ہڈیاں ہی کیوں نہ دکھتی ہوں غوث پاک کی، لیکن روحانی طاقت کا حال یہ ہے کہ کسی قبر کو ٹھوکر لگا دے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ اس طاقت کو میں آج آپ کے سامنے کہنے کی بات کر رہا ہوں، عشق مصطفیٰ سینے میں ہو اور سچی عقیدت و محبت حسنین کریمین سے رکھتا ہو، اور پھر اپنے طریقے بدل لے تو بڑے جسم اور ڈیل ڈول بنانے کی ضرورت بھی نہیں آئے گی۔ مولا کریم تمہارا رعب خود ہی دشمنوں کے دلوں پر ڈالتا ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہو کہ تیسرے سے چھپ کر کے میں بات کر رہا ہوں تو ایسا نہیں، اللہ تمہاری باتوں کو سن رہا ہے، اور اسی سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا گیا ہے کہ آج کے زمانے میں اس کانا پھوسی کا سب سے بڑا آلہ موبائل ہے۔ یعنی تم ایک جگہ ہو، کوئی اور دوسری جگہ ہے، اور تم تنہائی میں بات کر رہے ہو، یہ بھی جو ہے نجوا ہے، یعنی چھپ کر کے بات کرنا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں سارے لوگوں سے چھپ کر کے موبائل میں تنہائی میں بات کر رہا ہوں، قرآن میں مولا نے فرمایا تیسرا تمہارا رب ہے۔ تمہاری باتیں، بلکہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو، تمہارے دل میں گزرنے والے حالات کو بھی مولا دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چیز ہمیشہ یاد رہے کہ تنہائی میں بات کرنا ہو، چیٹنگ کرنا ہو، لوگوں کے ساتھ اس طرح کانا پھوسی کرنا ہو، یہ سب اسی زمرے میں آتے ہیں۔ ان نوجوانوں کے لیے یہاں پر تنبیہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ رات کی تنہائی میں مجھے کون دیکھ رہا ہے، میں رات کے 2 بجے 3 بجے ماں باپ سے چھپ کر کے بات کروں، اجنبی عورتوں سے جس سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے نکاح کا، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا، میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ ہاں، یہ کھانا پھوسی ہے، یہ ناجائز طریقے سے ایک دوسرے سے بات کرنا اشد حرام ہے۔ اللہ رب العزت تمہارے ان حالات کو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر میرے عزیزوں، کوئی اس طرح کے گناہ چھپتے نہیں، چھپتے ہیں، پھر چھپتے نہیں، چھپتے ہیں۔ تو یہ موبائل کی خیانت کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، موبائل کی خیانت کو بھی۔ ہمارے پہلے جو بزرگ ہوا کرتے تھے یہ کہا کرتے، عام لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، کہتے تھے نا کہ بیٹا دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ بولا جاتا تھا دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جب تم بات کرتے ہو اور تم کو ایسا لگتا ہے کہ اب کوئی نہیں سنے گا، یہ راز ہمارے دو کے درمیان، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بات جب رب تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہاں سے دور نکالے گا۔ ایسے کئی لوگوں کے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، شاید میں نے شروع میں ہی رمضان کے ایک واقعہ بنی اسرائیل کے شخص کا عرض کیا تھا۔ وہ تقریباً 80 سال اپنے صومعہ میں عبادت کرنے والا شخص، 4 بھائی اپنی بہن اس کے حوالے کر کے گئے تھے، ہمارے گھر میں ہماری بہن اکیلی رہتی، آپ اس کی دیکھ بھال کریں۔ اس نے کس بات سے شروع کیا تھا؟ بس اپنے عبادت خانے کے باہر چوکھٹ پر آتا اور اس عورت سے تنہائی میں بات کرتا۔ باتوں سے شروع ہوئی، خیر خیریت پوچھنا، پھر کھانا کھائے کیا، طبیعت کیسی ہے، یہ ساری چیزوں سے شروعات ہوئی۔ پھر یہاں تک وہ پہنچا کہ زنا کر بیٹھا اور اس خاتون کو حاملہ بھی کیا، اور چوری معلوم ہونے کے ڈر سے اس کا گلا گھونٹ کر کے مار بھی دیا اور زمین میں دفن بھی کیا۔ اور پھر انجام کیا ہوا؟
کوئی چیز چھپی نہیں. اس کے بھائی آئے تو شیطان نے ان کو سب بتایا, سب ظاہر